چیز کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے, تو اس کے لیے کیا پالیسی میکنگ ہونی چاہیے؟ میرا اپنا یہی خیال ہے کہ یہی اصل ایشو ہے ہمارا جو آپ نے کہا. جی نعیم صاحب نے بڑے وضاحت سے ہماری معیشت میں تنزلی کے اسباب بتائے ہیں, لیکن یہ جو آپ نے فرمایا گڈ گورننس کا نہ ہونا ہمارے تمام مسائل انکلوڈنگ یہ معاشی مسائل کا سبب ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو نا 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اس گفتگو کو ابھی اپنی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو معیشت ہے یہ تباہ جو ہو گئی ہے, اس کے بارے میں کافی انہوں نے وضاحت سے بتا دیا, میں اس طرف وقت ضائع نہیں کروں گا کیونکہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا. یہ کہ اب اس کو سنبھالا کیسے جائے اور کون کون سی ہماری کمی تھی, کوتاہیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے, اور وہ کون سے سیکٹر ہیں جنہیں ایڈریس کر لیں تو ہم آج بھی دنیا کی خوشحال ترین ریاست بن سکتے ہیں. آپ کہیں گے یہ شاید خیالی اور کتابی باتیں ہیں, حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اب میں صرف پہلے ٹیکس کی طرف آتا ہوں, ابھی میں یہ انڈائریکٹ ٹیکس کی طرف نہیں, سیدھے ٹیکس کی طرف. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے اگر آپ کیلکولیٹ کریں, اگر جو بھی ٹیکس اس وقت انکم ٹیکس وغیرہ اور جو ڈائریکٹ ٹیکس ہیں اگر ہم صحیح وصول کر لیں, ہمیں کسی اور ٹیکس کی ضرورت نہیں. آئی ایم ایف کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ وہ جو دودھ پہ بھی لگا, وہ اسی لیے لگاتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح تو وصول کر لیں گے, ٹیکس نہیں وصول کر پائیں گے. ٹیکنیکلی وہ ہم پر عدم اعتماد کرتا ہے کہ ہم ٹیکس وصول کرنے میں, اور ٹیکس کیا ہے, صرف اور صرف ملازم صحیح ٹیکس دے رہا ہے کیونکہ وہ سورس سے کاٹ لیا جاتا ہے اور کیلکولیٹڈ. ابھی بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا کہ اتنے بڑے بزنسز جن کے ٹیکسز اتنے بنتے ہیں, اور انہوں نے پچھلے دنوں کوشش بھی کی ہے اور وہ مانیٹر بھی. اس کا مطلب ہے کہ میں دیکھیں ویری سمپل کہوں گا کہ ملی بھگت سے وہ ٹیکس جون سا ہے وہ حکومت کے خزانے میں نہیں گیا, وہ انہوں نے بھی بچایا یا جو بچایا. یہ نا اشرافیہ بھی نہیں دیتی نا. ہاں جی, نہیں اشرافیہ وہی ہے نا, یہ جو مل مالکان ہے, یہ جو انڈسٹری کے مالک ہیں, یہ جو انڈسٹری ہے, یہ سارے یہی تو اشرافیہ تو یہ ملازم تو نہیں. آج جو سڑکوں پہ ملازم تنخواہوں کی انکریز کے نکلا ہے یہ اشرافیہ نہیں, یہ تو حلال کی کمائی میں مشکل اور تنگ ہو گیا ہے اور اس کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے. تب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کم از کم جینے کا تو عوام کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کھائے یا بلوں کی ادائیگی کرے, کدھر جائے کدھر نہیں جائے. عوام کو اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے کوئی بھی چیز, بجلی کی چوری آپ کو پتہ ہے کتنی ہوتی ہے, ایسی یہی بجلی اس میں لاسز آپ کو دینے پڑتے ہیں اور استعمال میں کر رہا ہوں, مجھے مراعات اتنی ہیں, مجھے ایسے معاملات ہیں جس میں ایک آدمی میں 50 آدمی تنخواہیں اچھی نہ لے سکتے. آپ کے خیال میں یہ مراعات ختم نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے, مراعات بالکل ختم ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام مراعات کو اس طرح ختم کر دیں کہ ایک آدمی ہے وہ سروسز دے رہا ہے, اسے اپنے آفس میں سروس مہیا کریں, اس کو سارا کچھ کریں اور اس کو فکس کر دیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بڑے افسروں کو یہ ملتا تھا الاؤنس مختلف, اس میں آیا کہ کنوینس الاؤنس ملتا تھا, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں فکس, آپ اپنی گاڑی رکھ. تو بات یہ کہ وہ لکھا پڑا تو ہو. جیسے یہ 1 سے 22 گریڈ تک کے جو افسران ہیں ان کی جو تنخواہوں میں 10% اضافے کے بارے میں کہا گیا ہے, تجویز دی گئی ہے, تو اس سے تقریباً 80 ارب روپے کا امپیکٹ پڑے گا. تو یہ بھی تو ظاہر ہے حکومت کے خزانے سے ہی نکلے گا نا سب کچھ. 80 ارب کیا, اگر میں کہتا ہوں 180 کا بھی پڑے تو پڑے. بات یہ ہے کہ انہیں وہ جو 1 سے 22 تک اگر آپ تنخواہ نہیں بڑھائیں گے تو کیا انہیں بھکاری بنانا چاہ رہے ہیں آپ کہ وہ کرپشن کی طرف آ جائیں یا بھکاری بن جائیں؟ کیونکہ زیادہ تر 99% جو ملازمین ہیں وہ صرف اور صرف تنخواہ پر گزار کرتا اور ایمانداری سے اپنے بچوں کی معزز طریقے سے علم تعلیم ارننگ کر رہا ہے. وہ اگر نہیں بر وقت بڑھائیں گے انہیں تو وہ دوسرے ذرائع ڈھونڈے گا جو ملک کی اکانومی کے لیے, ملک کے پورے سٹرکچر کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. تو آپ انہیں صحیح راستہ دیں, ان کے بچوں کے لیے راستہ دیں, اور میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بھی پڑ جائے. پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ 3 شعبے ایسے ہیں, ایک ٹیکسز کو بڑھایا جائے, دوسرے ہماری ریڑھ کی ہڈی ہم سمجھتے نہیں کہ زراعت ہے,
اور ہم زراعت کو اس وقت پیچھے جو لے کے جا رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، انہوں نے نعیم صاحب نے، کہ ایکسپورٹ زیادہ نہیں چاہیے. اب دیکھیں کہ گندم کے ساتھ کیا ہوا. گندم کے ساتھ یہ ہوا کہ جب فصل آنے والی تھی اس وقت پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آرڈر دے دیا سرپلس گندم کا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ موجودہ جو گندم ہماری آئی وہ بکنے کے قابل ہی نہ رہی کیونکہ انہوں نے بلائی ہوئی تھی. اور یہ سستا پننا کیا ہے، یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ آٹا 2200 ہو گیا تو یہ اچھی بات ہے. بات یہ قوت خرید ختم کر دی گئی، اور وہ زمیندار جو پورا ملک چلا رہا تھا، جب جنگ ہوئی تھی ہماری 71 کی تو ہمارے ملک کو زراعت نے سنبھالا تھا. اگر وہ بھی آپ اس طرح کر دیں گے، اس کو کھاد تو 14,000 کی ڈی اے پی اور 4,000 کا یوریا لینا پڑتا ہے. کسان کے ریٹ الگ ہیں اور گورنمنٹ کا الگ چل رہا ہے سسٹم. نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ سرمایہ دار اور وہ کمائے گا. یہ یقین رکھیں کہ یہ جو آج 2,400-2,500 نہیں لیا زمیندار سے، اونے پونے وہ تو مجبور ہیں، ان کے پاس تو اتنا نہیں کہ وہ سٹاک کر سکیں. کل کو میں جس کے پاس میں 4,000-5,000 لوں گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے یہ تھا، اگر صحیح پالیسی ہو، امپلیمنٹیشن صحیح ہو تو فوراً گندم لے کے ایکسپورٹ کر دیتی. ایکسپورٹ کرنے سے یہ ہوتا کہ ہمیں زر مواللہ بھی ملتا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں 100-200 روپے زیادہ دینے پڑ جاتے ہیں ایکسپورٹ کرنے میں اور مارکیٹ، انٹرنیشنل مارکیٹ. تو وہ جو سبسیڈائز کرتے ہیں اس کے بجائے ایک جینون وے ہوتا، اگلے سال بھی کسان کو یقین ہوتا کہ میں گندم اٹھاؤں گا، اگاؤں گا تو میرے وہ صحیح بکے گی. اور یہ جو چور دروازوں سے پہلے امپورٹ کرتے ہیں ہمارا زر موالدہ، پھر ایکسپورٹ کرنے میں بھی یہ کچھ اب وہ کما لے گا. یعنی یہ زمیندار نے 2,400 کمائے اور 2,400 اس نے کمائے اور پھر ٹیکس نہیں دیا. تو ہمیں زراعت کو اور اپنے ٹیلنٹ کو ایڈریس، میں آتا ہوں حل کیا ہے. حل صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے اس کو ٹیکنالوجی کی طرف لائیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف لائیں، آئی ٹی کی طرف لائیں اور اس کو یوز کریں. ہمارے پاس اتنا پیسہ آئے گا لیکن چینلائز ہو. یعنی میں اگر 2 روپے کماتا ہوں، آٹومیٹکلی ٹیکس جون سا ہے وہ گورنمنٹ کو چلا جائے، جیسا گورنمنٹ ملازمین کو چلا جاتا ہے اسی طریقے سے بزنس مین بھی دے، اسی طریقے سے سب لوگ دیں. تو یہ حل ہے. اکنامیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے آنے والا بجٹ کیا رنگ لائے گا، عوام کے اوپر کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں؟ افضل صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، جس طرح سے بھی بات ہو رہی ہے معیشت کے حوالے سے کہ سرکاری ملازمین بھی بہت مشکلات کا شکار ہیں، ہم اپنے IMF کے قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں، کوئی پالیسی میکنگ نہیں ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو بجٹ آ رہا ہے اس میں اگر ہم بیسک 4 ایسے 4 شعبوں کی ہم بات کریں، ڈیفنس، ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس کے ساتھ لا اینڈ فورسز، یہ 4 ایسے شعبے ہیں کہ جن میں ہائی بجٹ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ